بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، مطلب فرض کر دیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے، ان پر فرض کرنے سے مراد اہل تورات و انجیل ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا جو حکم رکھا تھا وہ وہی تھا جو ہمارے ہاں ہے جی۔ اور اصول یہ ہے کہ جس پچھلی قوم پر لاگو حکم شرعی کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے اور آقا علیہ السلام بیان فرمائیں اور اس پر انکار نہ فرمائیں تو وہ حکم ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ حکم ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا جان کے بدلے جان، کو کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور والعین بالعین، کو کسی کی آنکھ پھوڑ دے اس کی آنکھ کو نکالا جائے گا، اور والانف بالانف، کو کسی کا ناک کاٹ دے ناک توڑ دے ناک کاٹا جائے گا توڑا جائے گا، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، کو کسی کا کان کاٹ دے اس کا کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، کو کسی کا دانت اکھیڑ دے دانت توڑ دے دانت اکھیڑا توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور فرمایا کہ جو زخم ہیں وہ بھی سارے کے سارے مساوی ہیں، یعنی کہ زخموں کے اندر وہ کسی کو زخم لگا دے چوٹ لگا دے تو ویسا زخم اسے لگایا جائے گا، ویسی چوٹ لگائی جائے گی اسے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمام برابر ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان پر لازم کیا تھا، اور یہاں پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ہماری شریعت میں بھی قتل کے بدلے قتل ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، اور زخم کے بدلے میں زخم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں کوئی صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر لہو جو ہے اس کا مصداق دونوں ہو سکتے ہیں، زخم لگانے والا بھی اور جسے زخم لگا ہے وہ بھی جی۔ فمن تصدق، یہاں پر جو ہے نا فرمایا کہ جو صدقہ کر دے، جو بھی شخص صدقہ کر دے، مطلب جس بندے کا کان کاٹا گیا ہے، آنکھ نکالی گئی ہے، ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی نے کوئی کسی کو تکلیف دی ہے، تو جسے تکلیف پہنچی ہے وہ کہے جی یہ جو دیت لازم آتی ہے لینا مجھ پر کہ میں تم سے دیت لوں یا اس کا قصاص لوں تم سے یا دیت لوں تم سے، جو بھی لے لوں تم سے، تو وہ میں تمہیں صدقہ کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں تمہیں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ جو معاف کر رہا ہے صدقہ دے رہا ہے وہ، اس کے لیے بھی کفارہ بن سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے۔ اس نے ایک بندہ مومن کو معاف کر دیا ہے، اس کو ایک گناہ بہت بڑا اسے سرزد ہوا تھا، اب ایک تو ہاتھ کاٹا گیا ساتھ دوسرا بھی کاٹا جائے گا، تو اس نے کہا کہ چلو میرا ہی کٹا ہے نا، اس کا نہ کٹا جائے، میں اسے معاف کرتا ہوں، میری آنکھ نکلی نا اس کی نہ نکلے، میں اسے معاف کرتا ہوں، ہاں جی میرے دانت توڑے گئے نا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے دانت میں نہیں توڑتا، نہ دیت لیتا ہوں نہ قصاص لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ فرمایا کہ اس نے چونکہ میرے بندے کو معاف کیا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فہو کفارۃ اللہ، یہاں پر یعنی کہ لہو کی ضمیر جو ہے نا، لہو کی ضمیر یہ مجروح کی طرف ہوگی، لہو کی ضمیر مقتول کی طرف ہوگی کہ پھر جس کو قتل کیا گیا ہے اس نے معاف کر دیا اپنے قتل کو، یعنی کہ اس کے ورثاء نے معاف کر دیا، جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس نے اپنا جو اس کا حق بنتا تھا اس نے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ اب یہ لہو کی ضمیر مجروح کی طرف جائے گی،
اور دوسری طرف اس کی تفسیر اگر ہم یوں کریں کہ لہو کی ضمیر کا مرجع ہم جارح کو ٹھہرائیں، یعنی جس نے زخم لگایا ہے، جو جہاں پر جس سے قصاص لیا جانا ہے، جس سے دیت لی جانی ہے، اگر ہم لہو ضمیر کا مرجع اسے بنائیں تو پھر معنی یہ بنے گا کہ کوئی بندہ اگر اپنا حق صدقہ کر دے تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے بھی کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے معاف کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کی گناہ کی معافی ہو جائے گی اس صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بہت ظالم ہے۔ وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ظالم جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے نا مصداق وہ کفر ہے، شرک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوتاہیاں بھی اور باقی گناہ بھی سارے کے سارے وہ بھی اسی ظلم کے تحت آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، فرمایا کہ ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ بن مریم کو۔ کن کے نقش قدم پر؟ انبیاء کے نقش قدم پر۔ اس الفاظ کلام کے انداز نے بہت بڑا مسئلہ واضح کر دیا کہ انبیاء جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایک ہی نقش قدم پر ہیں، سب کا طریقہ تبلیغ ایک ہے، طریقہ اصلاح ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے، جی سب کا پیغام ایک ہے، سب جو ہیں انبیاء کرام علیہ السلام ان کا حکم ایک ہے، سب کی مرضی ایک ہے، سب کا منشا ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، مقصود ایک ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیں، بس سب انبیاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم وقفینا علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو مصدقا لما بین یدیہ من التورات، یہ ان عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق فرمانے والے تھے۔ دیکھیں نا جی، انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوتا انبیاء میں۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام تورات اور انجیل اور زبور سب کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ انجیل میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اور فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور یہ جو کتاب ہے نا انجیل، یہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات کون سی ہیں جی؟ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جو ہدایت بن کر آئی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بن کر آئی تھی، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہاں تک، یہ آیت نمبر 45 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے متعلق بیان فرمایا اور یہودیوں کے متعلق بیان فرمایا۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 46-47 یہ دو آیتیں ہیں جی، 46 اور 47 دو آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے متعلق اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل پر بھی یہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ انجیل کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا نا انجیل میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، یہی ان پر لازم تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں جو بندہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فرمایا کہ وہ بندہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فاسق ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے، فسق کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کفر اور شرک ہے، اور اس کے بعد باقی سارے کے سارے درجے گناہ کے، چوری کے، تہمت کے، غیبت کے، چغلی کے، سارے کے سارے وہ سارے کے سارے یہ فسق کے تحت آتے ہیں۔ اس کا اوپر والا درجہ جو ہے وہ فسق ہے، وہ اس کا کفر اور شرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فرسودہ جانتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے فاسق لفظ بول کر بھی معنی اس کا کافر کا ہی ہوگا۔ کیا معنی لیں گے وہاں پہ؟ کافر کا معنی لیں گے، اگرچہ اسے فاسق کہا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو برحق مانتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے، اسے یعنی کہ عمل نہیں کر رہا، مخالفت نہیں عمل نہیں کر رہا ان پر، تو پھر اسے فاسق کہا جائے گا، پھر اسے کافر اور مشرک
نہیں کہا جائے گا۔ یہاں سے جی آیت نمبر 48 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کلام کا رخ جو ہے وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف پھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے بالحق کے حق کے ساتھ، ہاں یہ قرآن حق کے ساتھ آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، یہ ذہن میں رہے یہ الکتاب جو ہے نا، یہاں کتاب کتب نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے، کتاب فرمایا ہے، چونکہ تمام کتابوں کا مضمون ایک ہے، کچھ تھوڑے بہت مسائل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اختلاف، یعنی کہ کسی کہیں اور حکم دے دیا، کہیں اور دے دیا حکم ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے اب جو ٹائم ہے، اب جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا عبادت ہے رب کی، نماز پڑھنا عبادت ہے رب کی۔ اب جیسے یہ وقت گزرے گا یہ 5:12 پر، ہیں جی، پھر یہ نماز پڑھنا گناہ ہو جائے گا، مکروہ ہو گیا نا جی، ہیں وہی جو کام عبادت تھا وہی کام رب تعالیٰ کی مخالفت ٹھہری، رب تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ٹھہری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے نا یہ عبادات کے متعلق، انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف اوقات میں تم نے اس وقت نماز پڑھنی، تم نے اس وقت نماز پڑھنی ہے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایسے لوگ پریشان ہوتے کہ جو ان کو حکم اور تھا ہمیں اور ہے، جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بیان کیا تھا، ایک بندہ احمق جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک وقت میں پیدا ہونے والی بہن کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے بھائی کے ساتھ ہو سکتا تھا، تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو پھر سال سال بعد پیدا ہوتے ہیں، بہن کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو پھر سال سال کی پوری وتھی ہوتی ہے، پورا وقفہ ہوتا ہے، یہاں بھی نکاح ہونا چاہیے، تو عجیب احمق ہے۔ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس وقت انہیں حکم دیا وہ حلال تھا، جیسے ہمارے ہاں اب نماز پڑھنا حلال ہے، ٹھیک 11 منٹ بعد نماز پڑھنا منع ہو جائے گا، ہیں بیوقوف اس پہ تو اعتراض نہیں کرتے، ہاں جی اب حلال ہے تو 11 منٹ بعد نماز پڑھنا منع کیوں ہو جائے گا بھائی؟ ہیں کہ ایک وقت میں روزہ رکھنا عبادت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، ہیں وہ عید والے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ بتائیں جی کام ایک ہی ہے، وقت کے بدلنے سے کیا ہو گیا؟ وہی کام وقت کے بدلنے سے ثواب تھا، وقت کے بدلنے سے حرام ہو گیا، وقت کے بدلنے سے گناہ ہو گیا، بندہ گناہ گار ہو گیا۔ عید والے دن روزہ رکھے گا تو ایام منہیہ میں روزہ رکھنے سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اچھا یہی روزہ جو ہے عید والے دن رکھے تو گناہ گار ہے، رمضان شریف میں نہ رکھے تو گناہ گار ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکامات ہیں بھائی، وہ جیسے چاہے عطا فرمائے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کی مرضی اور منشا ہے، وہ جیسے چاہے حکم عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن فرمایا کہ یہ تورات اور انجیل اور زبور جو ہے جتنی بھی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں سب کا نگہبان ہے، اللہ اکبر، سب کا محافظ ہے۔ بتائیں نا یار، یہ تورات اور انجیل کی تصدیق اگر قرآن نہ کرتا تو تورات اور انجیل کا جو حال یہودیوں نے کر رکھا ہے، ان کی زبان سے سن کر کسی بندے کو یقین آنا تھا کہ تورات اور انجیل بھی نازل ہوئی ہے؟ ہیں کسی کو یقین نہیں آنا تھا، کیونکہ جیسے یہ لوگ ہیں، جیسی ان کی حرکات ہیں، کسی نے ماننا ہی نہیں تھا کہ تورات اور انجیل نام کی بھی کوئی کتاب آئی ہے۔ اگر قرآن کریم اور حبیب کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبروں کا ذکر نہ کرتے تو کسی نے ان کے منہ سے سن کر ماننا بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان اسماء مبارکہ کے نام کے کوئی نبی بھی آئے ہیں، کیونکہ ان کے جو کرتوت اور لچھن ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، میں یہ قرآن ان کا نگہبان بن کے آیا ہے، قرآن نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہے، قرآن تصدیق کرنے والا ہے تورات کی، انجیل کی، زبور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اب حبیب کریم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے رب تعالیٰ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں حبیب پیارے آپ جو ما انزل اللہ ہے نا، جو اللہ نے نازل کیا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، ہاں جو قرآن کا حکم آ گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، میں حبیب پیارے آپ حق کے آ جانے کے بعد اب آپ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں، آپ نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے، ہیں جیسے یہاں ہے ٹیلی فون آ گیا، او ایسے فیصلہ کر دو، صبح کو فیصلہ وہی ہو گیا، ہیں یہ خواہشوں میں فیصلے ہو رہے ہیں نا، رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بھی بنائی، وَمِنْهَاجًا، منہاج طریقت کو کہتے ہیں، اور ہم نے طریقت بھی بنائی، شریعت بھی بنائی اور طریقت بھی بنائی۔ یہ ذہن میں رہے، احکامات کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں اور ان کے طرز عمل کو طریقت کہتے ہیں، ان کے طرز عمل کو طریقت کہتے ہیں۔ یہ بس ایسے سمجھیں کہ شریعت جو ہے وہ احکامات کے علم کا نام ہے اور طریقت جو ہے ان پر عمل کا نام ہے، طریقت ان کے عمل کا نام ہے۔ لیکن اب دیکھیں لوگ جو کئی سارے، ایک مرتبہ یہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اطہر صاحب، انہوں نے بڑی ہینو لی تھی، تو انہوں نے سارے دو لوگوں کو اکٹھا کیا، پوری ہینو بھر کے پاک پتن لے گئے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، بالکل یہ چھوٹا بچہ نہیں بیٹھا، اس طرح کا تھا، لیکن بات مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہاں پہ ساری رات قوالی لگی رہی۔ ایک قوال جو ہے نا میراثی بانڈ، وہ یہ پڑھ رہا تھا، کہتا جی شریعت طریقت دا ویر پرانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شریعت اور طریقت کی پرانی دشمنی ہے۔ اب بتائیں جی، شریعت اور طریقت، کہتا ہے شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، اب ان دونوں کو دشمن بنا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا، یہ ایک قول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو ظاہر ہے وہ شریعت ہے، حضور کا جو باطن ہے وہ طریقت ہے۔ حضور کا باطن کیا ہے؟ وہ طریقت ہے۔ حضور کا ظاہر کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اب بتائیں جو بندہ یہ کہے ذلیل کہ شریعت اور طریقت کی آپس میں دشمنی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے؟ کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اچھا، اگر یہ کہا جائے، اس کا معنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بھی بنائی، یعنی احکامات کا مجموعہ بھی دیا اور طرز عمل بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات تو دیے اور ان پر طریقہ کیا، عمل کیسے کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا، وہ کر کے سکھائیں گے۔ میں کہ صلو کما رأیتمونی، آقا علیہ السلام نے میں کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، حکم دے دیا تمہیں نماز پڑھو، لیکن اس کا طریقہ کیسے لینا ہے وہ مجھ سے لینا ہے تم نے۔ اب بتائیں، شریعت وہ ہے جو حضور اپنی زبان مبارکہ سے عطا فرما دیں کہ یہ حکم ہے رب تعالیٰ کا، اور طریقت یہ ہے جو حضور کر کے دکھا دیں، یہ طریقت ہے۔ یعنی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت اور طریقت کی آپس میں دشمنی ہے، اس ذلیل کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا، آقا علیہ السلام کا کہنا اور ہے، حضور کا عمل اور ہے، ان دونوں میں تضاد ہے۔ بتائیں تو کیا کہنا چاہتے ہو یار؟ اصل میں وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شریعت والے علماء ہیں، تو طریقت والے ہمارے جیسے بھانڈ بھنگی چرسی موالی قسم کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ہم بھنگیوں چرسیوں کی مولویوں کے ساتھ نہیں بنتی، ہماری علماء کے ساتھ ہی بنتی۔ حالانکہ یہ ذلیل جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اتنا بڑا کفر بول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگوں کی خانقاہ پہ بیٹھ کے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ میں ہم نے ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بھی بنائی، یعنی احکامات بھی دیے اور ان پر طرز عمل بھی سکھا دیا ہے تمہیں۔ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ طریقت اسی کو کہتے ہیں یار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب ایک حکمت بیان ہو رہی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی طرح کے احکامات آ جاتے، ایک ہی نبی آ جاتے، ایک ہی نبی ہوتے سب کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جی تخلیق انسان سے لے کر قیامت تک، جی ایک ہی نبی ہوتے، ایک ہی شریعت ہوتی، بس ایک ہی امت ہوتی، کچھ اور نہ ہوتا۔ اگر ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن کیا کیوں ہم نے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے اس لیے تمہیں آزمایا ہے، جو شریعت ہم تمہیں دے رہے ہیں تم اس کے ساتھ کرتے کیا ہو؟ جی شریعت جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دی، اس میں کچھ ایڈیشن کر دیا، اس میں کچھ اضافہ کر دیا، اور شریعت جو ہے حبیب کریم علیہ السلام کو کچھ احکامات کے اختلاف کے ساتھ اور عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ میں یہ آزمائش ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آزمائش کیسے ہے یہ ذرا سمجھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یار ایک بندے کو ایک کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، پیار ہو جائے ہیں، اس کی بندہ اقتدا کرنے لگے، ایک دم سے اسے کہا جائے اسے چھوڑ کے اب اسے محبوب بنا لو، بنائے گا؟ اسے تو بھولنے مشکل ہو جائے گا ہیں جی۔ اب ایک بندہ رب تبارک و تعالیٰ آزما کیسے رہا ہے یہ دیکھیں۔ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک دم سے اسے حکم آ جاتا ہے کہ فرمایا اب انہیں چھوڑ دے، امام الانبیاء کو مان لے، ان کا کلمہ چھوڑ دے، اب انہیں مان لے۔ بتائیں جی، کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو ہیں، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہو، ان کی اتباع کر رہا ہو، محبت کر رہا ہو، ان کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کر رہا ہو، ایک دم سے حکم آ جائے انہیں چھوڑ دے، ادھر آ جا تو۔ 60 سال بندے نے شریعت موسوی کے مطابق، شریعت عیسوی کے مطابق نمازیں پڑھی ہوں، عبادت کی ہو، اس نے ایک دم سے حکم آ جائے وہ سارا چھوڑ دے، اب ادھر آ جاتا ہوں۔ تورات کا عالم ہو، کہا جائے اب اسے چھوڑ دے، قرآن کا عالم بن جائے۔ بتائیں جی کیسا مشکل ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے کہ تمہارے لیے کچھ اور بڑا ہے ہیں یا پھر ہمارا حکم بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں یار کتنا اوکھا ہوتا ہے پھر بندے کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فاستبقوا الخیرات، اے حبیب کے ماننے والو تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں بھی کروں گا، یار تو نے کیا ہے میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے جمیعا، تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، وہی تمہارا مرجع ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آج یہودی اختلاف کیے بیٹھے نا ہم سے، آج یہودی امام الانبیاء سے اختلاف کیے بیٹھا ہے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ آج نصرانی رسول اللہ علیہ السلام سے اختلاف کیے بیٹھا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ آج قرآن سے اختلاف کیے بیٹھے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ آج مرزائی قادیانی دجال کذاب جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر اس ذلیل کو نبی مانے بیٹھے ہیں، اختلاف کیے بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ رب فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا، آؤ تو صحیح میرے پاس۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ یہ تم اختلاف کیے بیٹھے ہو نا میرے حبیب سے، میرے قرآن سے، میری شریعت سے، میرے احکامات سے، وہاں پہ یہ پیر بھی رگڑے جائیں گے جو کہتے ہیں شریعت طریقت کی آپس میں دشمنی ہے، یہ بھی مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیں جی کیسے بار بار اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں حبیب پیارے آپ ان کے درمیان بما انزل اللہ پر فیصلہ کریں، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان میں سے کسی کی مرضی پر نہ چلیں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچیں، اللہ اکبر، ان سے بچیں، ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے سے روک دیں، آپ بچیں ان سے ہیں جی۔ بتائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا اپنے حبیب کو ہے، کیونکہ حبیب کریم علیہ السلام کو تو کوئی نہیں پھیر سکتا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر مخاطب حضور کو فرمایا ہے، لیکن یہ حکم پوری کائنات کے لوگوں کو ہے، ساری کائنات کے قاضیوں اور ججوں کو ہے۔ میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں فیصلہ میرے رب کے مطابق کرنا ہے، ٹیلی فون کے مطابق نہیں کرنا ہیں۔ رات کو جو تمہیں فون آیا اس کے مطابق نہیں کرنا، رات کو تمہیں شباز شریف چھپ کے ملے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، جو ما انزل اللہ ہے، جو رب نے نازل کیا ہے۔ تمہیں کوئی آ کے رات کو ملے کو پھولوں والا، اس کے کہنے پر فیصلہ نہیں کرنا، تم نے رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، میں حبیب اگر یہ تیرے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں نہ کرتے، پیٹھ پھیرتے ہیں، قرآن کو پیٹھ دکھاتے ہیں، تو فَعْلَمْ، آپ یہ یاد رکھیں، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا یہی ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا قرآن کے مطابق فیصلہ نہ ماننا، رب فرماتا ہے یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے قرآن سے انہیں دور کر رکھا ہے، ان کے جرم ہیں، یہ مجرم ہیں۔ اب بتائیں نا، جنہوں نے 70-75 سال سے رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستان بنایا کیوں تھا، نعرے کیا لگائے تھے انہوں نے، لیکن غداری کیا کی ہے انہوں نے ہیں جی۔ ابھی جو ملکہ وکٹوریہ کا ملکہ جو ابھی مری ہے ان کی ہیں جی، اس کا بیٹا جو بنا ہے بادشاہ بنا ہے ہیں جی، بادشاہ بنا ہے، اس کو سلامی دینے کے لیے یہاں کی فوج جا رہی ہے، پہنچ چکی ہے وہاں پہ سلامی دینے کے لیے۔ بتائیں لوگ ہمارے مانتے نہیں، کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، میں نے کہا آزاد نہیں ہوئے، حقیقت کے اندر یہ تمہاری جتنی بھی ریاستیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان سے چھوٹ گئی ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ اسی کے جناب یہ قرض دار ہیں، ہاں یہ اسی کے غلام ہیں، ابھی تک غلام ہیں
وگرنہ بتائیں یار، یہاں پہ ہمارا حکمران بنتا ہے، اسے تو فوجی جا کے اسے گارڈر آف آنر دیں، اسے تو عزت دیں، اسے سلامی پیش کریں، تو اسے سلامی پیش کرنے کے لیے یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ اسے پتہ چلا بڑا ڈیڈی وہی ہے، بڑا ابا وہی ہے، آج بھی یہ آپ کے معاہدے ہوئے پڑے ہیں بھائی، کبھی نہیں پیچھے ہٹ سکتے آپ۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھ نہیں ہے ہمیں۔ میں جب یہ مولویوں کو بتاتا ہوں نا، مولوی کو نہیں ایسے مارتے ہیں، میں نے کہا بتاؤ پھر یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں جی، وہ بوڑھی جو مری ہے سورنی، اس کے مرنے پہ یہاں کے حکمران گئے نہیں گئے؟ سارے گئے۔ وہاں پہ یہ بنگلے والے، یہ سارے ہندو مشرک، یہ سارے وہاں موجود تھے، برمے والے سارے موجود تھے۔ کیوں؟ بڑی اماں وہی تھی۔ یہ ان سب کے معاہدے ہوئے ہیں بھائی، آپ کو کیا بتائیں؟ یہ کبھی بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، جب تک یہ اسلام کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور اس نے یہ معاہدہ کیا کہ اسلام کی بات تم نے نہیں کرنی، نہ کرنے دینی ہے کسی کو، اس لیے جو بھی کرے گا اسے دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان میں اکثر لوگ ہیں ہی فاسق، ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اب بھی جاہلیت کے احکام چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلے ہوں، رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، میں ایمان یقین کرنے والوں کے لیے، ایمان کرنے والی قوم کے لیے اللہ سے بڑھ کر کس کا سونا حکم ہو سکتا ہے؟ سب سے سونا حکم تو رب تعالیٰ کا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں عدت پر، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں تعدد نکاح پر، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب بہت سارے احکامات شریعہ پر، جی وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، میں یقین کرنے والے جو یقین کر بیٹھے ہمارا رب اللہ ہے، میں ان کے لیے رب سے بڑھ کر کسی اور کا بھی حکم سونا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیر، اتنا سونا حکم رب عطا فرمائے، سونا رب تو سونا حکم ہی عطا فرمائے گا نہیں، پھر سونا رب سونا حکم دے، اور دے بھی اپنے سونے محبوب کو، اور سب سے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان سب میں سونی امت کو رب تبارک و تعالی حکم دے، جو خیر امت کہلاتی ہے، جو بہترین امت کہلاتی ہے، اسے حکم دے، اور پھر وہ امت ہو کے اعتراض کرنے لگے اس حکم پر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، میں یقین کرنے والوں کے لیے تو رب تعالیٰ کے حکم سے بڑا سونا حکم ہو ہی نہیں سکتا کسی کا، تو پھر اعتراض کیوں بھائی؟ اس سے ثابت ہوا کہ تیرے اندر، تیرے دماغ میں گند آ گیا ہے، تیرے دماغ میں کیا آ گیا ہے؟ گند آ گیا۔ وہ چاند دیکھ رہی تھی نا خواتین، تو ایک عورت جو ہے وہ بچے کو پیشاب کروا رہی تھی، کہیں بچے نے پیشاب کیا تو ہاتھ کو لگ گیا، تو وہ کہیں ناک کھجانے کی لگی تو وہ ناک کو لگ گیا، تو چاند دیکھ رہی تھی، وہ بھی ساتھ دیکھ رہی تھی، خاتون جس کے ناک پہ ٹٹی لگی تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی چاند تو خیر دکھ رہا ہے لیکن اس بار جلا ہوا ہے، اس بار چاند جلا ہوا ہے، اس میں بدبو ہے۔ ایک خاتون ساتھ کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا، اس نے کہا مائی صاحبہ مہربانی کریں، چاند جلا ہوا نہیں ہے، آپ کے ناک پہ ٹٹی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ جو آج جو احکامات شریعہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں احکامات شریعہ میں عیب نہیں ہے، آپ کے دماغ میں انگریز کی ٹٹی بڑھ گئی ہے، آپ کے دماغ میں گندگی بڑھ گئی ہے، گندگی داخل ہو گئی ہے، غلاظت داخل ہو گئی ہے۔ آپ نے جو اسلام کو، دین کو پڑھا ہے وہ مستشرقین کی عینک لگا کے پڑھا ہے، انگریز کی عینک لگا کے پڑھا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس پہ اعتراض نہ کریں، مہربانی کریں، اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات وہ ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر مومنوں کے لیے کس کا حکم سونا ہو سکتا ہے؟ احسن، آئے اللہ اکبر، سب سے سونا حکم رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔